الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پر طاری ہے. آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے. یوں تو میٹھا ہے بہت جام حیات، یوں تو میٹھا ہے بہت جام حیات، آخری گھونٹ اس کی کھاری ہے. صدر جلسہ فضیلت الشیخ مولانا غیاث الدین صاحب سلفی، مولانا عبد المعید صاحب مدنی، دیگر علماء اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے دین کی محبت کے لیے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور اپنی نجات کی خاطر ہم نے قرآن و حدیث کی باتیں یہاں سنی اور سننی اور سنانی. اس ایک دن کے پروگرام کا مقصد ہم سب کو اپنی اپنی اخروی نجات کی فکر کرنا ہے، اور جو باتیں یہاں ہوں، جس کی بھی ہوں، ان کو غور سے سننا ہے. سننے کے بعد اپنی اصلاح کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. میرا موضوع ہے فکر آخرت. بہت وسیع اور بلیغ موضوع، مختلف نکات پر مشتمل موضوع، لیکن میں اپنی تیاری کے مطابق جو چیزیں میں سوچ کے تیار کر کے آیا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا.
اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، آپ سب کو اس حق کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا کے اندر سب چیزیں موجود ہیں۔ مسلمانوں کے پاس دولت بھی ہے، علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی چیز نہیں تو وہ فکر نہیں۔ اور جب کسی چیز کی فکر ختم ہو جائے پھر کامیابی ملنا مشکل۔ میرے موضوع کے 3 نکات ہیں۔ ایک ہے فکر، دوسرا ہے تیاری، تیسرا ہے نتیجہ۔ کسی بھی چیز کے لیے سب سے پہلے فکر ہوگی، فکر ہوگی تو پھر تیاری ہوگی، تیاری ہوگی تو نتیجہ ملے گا۔ اگر فکر ہی نہیں ہے تو تیاری کیسے ہوگی؟ تیاری کیسے کرے گا؟ فکر ہی نہیں۔ اور جب کسی انسان کی، کسی مسلمان کی فکر آخرت ہی ختم ہو جائے پھر تیاری ناممکن۔ فکر ہے جس بھی فیلڈ میں جائے، جہاں بھی جائے، وہ تیاری کو نہیں چھوڑے گا، وہ تیاری کرے گا۔ وہ بچہ جس کا امتحان اس کے سر پہ ہو اور وہ کھیل کود میں مشغول ہو، اس کا باپ اس سے کیا کہتا ہے؟ میں نے بہت محنت کی تیرے اوپر، پیسہ لگایا، کل تیرا امتحان تیرے سر پہ ہے اور تو کھیل کود میں مشغول ہے، تجھے کوئی فکر ہی نہیں۔ اس سے کہیں زیادہ ہم سب کا خالق اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے۔ ہمارے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن ہم خواب غفلت میں ہیں۔ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا لیکن ہم خواب غفلت میں ہیں۔ ہماری قبر کی پہلی رات قریب آ گئی، ہم سمجھتے ہیں ابھی جوانی ہے، ابھی تو بہت وقت ہے۔ یہ آنے کے لیے باری ہے، جانے کے لیے باری نہیں ہوتی۔ آنے میں باری ہوتی ہے، جانے میں نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ رب العالمین سارے انسانوں سے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن تم خواب غفلت میں ہو، تمہیں کوئی فکر ہی نہیں۔ ایک انسان کو فکر کیوں نہیں ہے؟ یا تو اس کو قبر کے جو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے اس کی ہولناکیوں کی حدیثیں پڑھی نہیں ہیں، سنی نہیں ہے، میدان محشر کی ہولناکی پڑھی سنی نہیں ہے، پل صراط سے گزرنا سنا نہیں ہے، اعمال کا تولا جانا پتہ نہیں ہے، دائیں اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا پتہ نہیں ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں بشارتیں اور وعیدیں پتہ نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ فکر کیوں نہیں ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، یا تو علم نہیں ہے، وعیدیں نہیں ہیں، یا ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی یہ دنیا اتنی خطرناک ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح سے اپنے اندر ملوث کر دیا کہ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہمارے اندر فکر آخرت ختم۔ بزرگوں، نوجوانوں، سب سے پہلی چیز ہے انسان کے اندر فکر آخرت کا پیدا ہو جانا۔ اور فکر کب پیدا ہوگی؟ جب ہمیں جنت کی لالچ ہوگی اور جہنم کا خوف ہوگا۔ اور یہ بات تو ہر مسلمان کو ہر عبادت کرنے سے پہلے دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا
یہ اللہ کی عبادت دو وجہ سے کرتے ہیں. خوفاً ڈرتے ہوئے, تو فکر ہے نا, ڈرتے ہوئے عبادت کر رہا ہے. وَطَمَعًا لالچ میں کر رہا ہے. کس چیز کی لالچ ہے؟ عذاب قبر سے محفوظ رہ جاؤں, قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہ جاؤں, میدان محشر کی پریشانیوں سے بچ جاؤں, اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے, جنت مل جائے. جنت کی لالچ ہے اور جہنم کا خوف ہے. ہر مسلمان کو خوف کھاتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے ہر ایک نیک عمل کرنا چاہیے. تو فکر سب سے پہلی چیز. آج ہمارے اندر سے وہ فکریں ختم ہو گئی, آج ہمارے اندر سے وہ ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں. ہر انسان کوئی کام کرتا ہے نا, اس کو فکر ہوتی ہے. وہ مکان بنا رہا ہے تو کتنی فکر ہے, اتنی فکر ہے کہ فکر میں نیند ہی ختم ہو گئی. اس کا سارا انتظام کرنا ہے. کسی دنیاوی ڈگری کے لیے ایگزام دے رہا ہے, تیاری کر رہا ہے, اتنی ٹینشن ہے, کہتے نیند ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اس کے لیے جو 60-70 سالہ زندگی ہے, اس کو کامیاب بنانے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے, تو کہتا فکر ٹینشن اتنی, کیا ہو گیا؟ نیند ہی ختم ہو گئی. ہماری نیندیں آخرت کی فکر کے تعلق سے نہیں ختم ہوتی. اذان بھی ہو رہی ہے فجر کی اور ٹینشن نہیں ہے. بھائیو, جب تک ٹینشن نہیں ہوگی, جب تک فکر نہیں ہوگی, ہماری تیاری نہیں ہو سکتی. صحابہ اکرام کے اندر یہی چیز تھی. صحابہ اکرام فکر ہی تھی ان کے اندر, ٹینشن ہی تھی ان کے اندر. کس کی؟ فکر آخرت کی. وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بے شمار فکر لیے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے, اللہ کے نبی کامیابی کیسے ملے گی, نجات کیسے ملے گی, جنت کیسے ملے گی, جنت میں آپ کی رفاقت کیسے ملے گی, جنت الفردوس کیسے ملے گی. وہ سب کچھ کرنے کے باوجود اتنی فکر لیے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. آج کوئی پوچھتا ہے کہ کامیابی کیسے ملے گی, جنت کیسے ملے گی, نبی کی رفاقت کیسے نصیب ہوگی, حوض کوثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کیسے پانی نصیب ہوگا. بھائیو, فکر نہیں ہے تو نہیں پوچھتے. صحابہ اکرام یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود, ساری تیاریوں کے باوجود اتنی فکر تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, معاذ آپ نے یہ اپنی حالت کیسی بنا دی ہے, آپ اتنے لہیم سہیم, آپ اتنے تندرست, یہ ٹینشن کے اثرات آپ کے چہرے پر, پریشانی کے اثرات آپ کے چہرے پر, آپ اتنے دبلے ایسے کیوں؟ حضرت معاذ بن جبل نے کیا کہا, اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اور میرے نبی مجھے ایسے عمل بتا دو میں کروں اور جنت مل جائے. نمازیں نہیں پڑھتے تھے کیا, وہ توحید ان کے پاس نہیں تھی کیا؟ بھائیو, سب کچھ تھا نا, لیکن اس کے باوجود نبی سے کہا ایسا عمل بتا دو جو عمل میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا حالت ہو گئی؟ کہا ہی اسکمتنی وعملستنی واسغلتنی, مجھے اس فکر نے, اس ٹینشن نے بوجھل بنا دیا ہے, بیمار بنا دیا ہے کہ مجھے آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی. یہ کون ہے؟ یہ معاذ بن جبل ہے, یہ یمن کے داعی ہیں, یہ جنتی صحابی ہیں جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دیا, جن کو اللہ نے اولئک حزب اللہ, اللہ کی جماعت کہا. ان کو اتنی ٹینشن, ہماری ٹینشنیں کہاں گئی, ہماری فکر آخرت کہاں گئی؟ ان کو اپنی آخرت کی اتنی فکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی ایسا عمل بتا دیجئے کروں تو جنت میں چلا جاؤں, جنت مل جائے. اللہ کی قسم, صحابہ اکرام کو فکر تھی, فکر آخرت تھی, اور اس فکر کے مطابق تیاری تھی. اس تیاری کی وجہ سے اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دیا.
وہ سارے کے سارے جنتی، یہ ہمارا ایمان کہتا ہے۔ یہ فکر آخرت اور اس کی تیاری کی وجہ سے آج ہمارے درمیان سے وہ فکر آخرت ختم ہو گئی۔ ہم جو کچھ سمجھتے ہیں بس اپنی دنیا کو سمجھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو سمجھتے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر ہے، اسی کی ٹینشن ہے۔ جو اخروی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیں اس نے فراموش کیا ہوا ہے، ہمیں اس کو فراموش کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ کے اندر ارشاد فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ، بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو۔ دنیا کا نام ہی اللہ نے کیا رکھا؟ عاجلہ، جلدی سے آنے جانے والی، ایک وقت کے فائدے والی، جلدی ختم ہونے والی۔ بل تحبون العاجلہ، تم اس جلدی آنے والی دنیا کو پسند کرتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تمہیں عاجلہ بڑی پسند ہے اور تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہماری کنڈیشن ہی یہی ہے، ہمیں دنیا پسند ہے، ہمیں دنیا کے ختم ہونے والے فائدے اس کی فکر ہے، اور وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اس کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر یہ فکر تھی۔ یہی نہیں، یہ تو حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیے۔ وہ رسول، وہ محسن انسانیت جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ نظر علی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سارے انسانوں کے دلوں میں سب سے بہتر جس دل کو پایا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ آپ کی داڑھی مبارک میں بال سفید آ گئے، آپ کو بھی فکر اور ٹینشن۔ صحابہ نے پوچھا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سیبتنی ہود، وہ میرے صحابہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ محسن انسانیت قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، ان کے منہ مبارک سفید ہو جائیں، ان کے اوپر بڑھاپا آ جائے، اور ہم قرآن پڑھیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو، ہمارے رونٹے کھڑے نہ ہوں، ہم گناہوں کو پھر بھی نہ چھوڑیں، ہم نیکیوں کے قریب پھر بھی نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اب کیا ہے اس سورہ ہود کے اندر؟ بھائیو، یہ قرآن جس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم سورہ ہود کا ترجمہ جانیں تب ہمیں پتہ چلے گا نا سورہ ہود کے اندر کیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ اللہ کا ایک ایسا لیٹر ہے، ایک ایسا پیغام ہے جو کتنے مہینوں سالوں سے گھروں کے اندر ہے۔ میں اسی گھر میں پیدا ہو کر کے 36 سال کا ہو گیا، میں نے پڑھنا سیکھ لیا، لیکن ہے اس کے اندر کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ بولو آج ایسے ہم مسلمانوں کے گھروں میں ہے یا نہیں ہے؟ نا، ایک انسان جس کا بچہ فورن کنٹری میں رہتا ہو اور برسوں سے ملاقات نہ ہو، فون کے رابطے بند ہوں، اس کا لیٹر آ جائے اور آئے عربی میں، ماں باپ کھانا کھانے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، کوئی لیٹر لے کے آ جائے، بیٹے کا لیٹر ہے، وہ ماں کیا کہے گی؟ میں پہلے کھانا کھا لوں پھر جاؤں کسی کے پاس اس لیٹر کو سمجھوں؟ وہ باپ کیا کہے گا؟ میں پہلے کھانا کھا لوں پھر جاؤں کسی کے پاس کہ یہ عربی میں میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے؟ کھانا پینا چھوڑیں گے، پہلے اس کو سمجھیں گے۔ اور رب کا پیغام ہمارے پاس ہے، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، ڈاکٹر شنکر دیال شرما، کیا عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا۔ اے مسلمان، یہ قرآن عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھا
مردوں کا منشور بنا دیا. مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی, تم نے مردوں کو بخشوانے میں لگا دیا. اے مسلمان, یہ تو نے کیا 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 کیا. یہ ہمارے گھر میں قرآن ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں. بھائیو, صحابہ سمجھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اطہر پر نازل ہوا ان کو پتا تھا, اس لیے کیا فرماتے ہیں, سیبتنی ہود, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. آج وہ فکر ہمارے اندر نہیں ہے. یہی نہیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہیں, آئیے حدیث سنیے. حدیث اس طرح سے, وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ فقیل له غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر قال افلا عبدا شکورا. رواہ البخاری. بخاری شریف کی روایت. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیر مبارک پر سوجن آ جاتی, ورم آ جاتا. آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کر دیا ہے, آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں, آپ اتنی محنت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, افلا عبد شکورا, کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. یہی نہیں, دوسری حدیث دیکھیے, فکر دیکھیے, خوف دیکھیے اپنے مالک حقیقی کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو روتے. حدیث ان مطرف ان ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکائی. رواہ ابو داود. حدیث نمبر 904. ابو داود شریف کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں, مطرف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھا, وفی صدرہ عزیز, آپ کے سینے سے آواز نکلتی. کیسی آواز؟ کعزیز الرحا, جیسے چکی چلنے کی آواز آتی ہے ایسے آپ کے سینے سے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی. بھائیو, یہ کس کی بات ہے؟ یہ اس شخص کی بات ہے جو امام الانبیاء ہے, جو جنت کا دروازہ کھولے گا, جو انبیاء کا سردار ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری فکر کہاں گئی؟ یہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رات میں میرے بستر پہ ہیں, میں نے دیکھا نبی موجود نہیں تھے, میں اٹھی اور میں نے ٹٹولا اور میں لڑکھڑا کر کے گر گئی. فلمستہ بیدی, میں نے جو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا, فہو الصالح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, ربی آتی نفسی تقواہا زکیہا انت خیر من زکاہا ولیہا و مولاہا. تزکیہ نفس کے لیے رب سے سجدے میں دعا کر رہے ہیں. ہمیں تو بس ایک دعا آتی ہے, سبحان ربی العالی. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ النصر نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جو ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سب سے آخری سورت ہے, اس کے بعد کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی نماز میں کیا دعا مانگنی شروع کر دی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ہمیں ایک دعا یاد ہے, سبحان ربی العالی. نبی فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. بندہ سب سے زیادہ نماز میں, سجدے میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. فاکثر الدعاء, کیا کرو, کثرت سے دعائیں کرو. بھائیو, ہم قرآن پڑھتے نہیں, ہم حدیث کو پڑھتے نہیں. ہمارے پاس آج ساری چیزیں موجود ہیں, وقت نہیں ہے تو قرآن و حدیث کو سیکھنے کا نہیں ہے, وقت نہیں ہے تو ہمارے اندر فکر نہیں ہے آخرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ اکبر. مائیں بہنیں موجود ہیں, فکر آخرت کے تعلق سے دیکھیے, ازواج مطہرات کو کتنی فکر تھی, صحابیات کو کتنی فکر تھی. ازواج مطہرات میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ اما عائشہ صدیقہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشتی علی سائر النساء
کفضل السریر علی سائر الطعام، اما عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسے ہے جیسے سریر کھانے کو دوسرے کھانوں پر. سریر کھانا، روٹی کو شوربے میں چور کر کے کھانا، اس کو سریر کھانا، عربوں کے ہاں مشہور. کہا اما عائشہ کی فضیلت ایسے ہے. وہ عائشہ صدیقہ جن کو 2210 حدیثیں زبانی یاد. آج ہمیں 2 حدیثیں یاد نہیں. آج ہماری ماں بہنوں کو حدیثوں کا مفہوم یاد نہیں. آج ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، مومنوں کی ماں، 2210 حدیثیں زبانی یاد. عالمہ، فقیہہ، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 18 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد 48 سال زندہ رہی. اللہ کی قسم، دین کی خدمت کی، دین کی خدمت کی. 2210 حدیثیں آج بھی موجود. ان کو کتنی فکر تھی. آئیے حدیث سنیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر آخرت کیسی تھی. حدیث ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا ذکرت النار فبکت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیکی قالت ذکرت النار فبکیت وهل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ قال اما فی 3 موات فلا یذکر احد احدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرؤوا كتابيه حتى يعلم أيقع كتابه أم بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري رواه ابو داود. حدیث نمبر 4755. ہمارے پاس ذرائع ہیں. کتنا بہترین ذریعہ اسلام 360 جو ایک شخص نے بنایا ہے. ہماری موبائلوں میں یہ ایپ، اللہ کی قسم ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کیا ہم نے وہ تیاری کی ہے؟ کتنا بہترین ایپ بنایا ہے، اور بالکل آپ نکالو گے ہو تو نکال کے دیکھ لیجئے 4755 نمبر کی حدیث ملے گی ایسے ہی. بالکل دعائیں ہیں، سب کچھ ہے تو صحیح موبائل کے اندر، لیکن ادھر ہماری انگلی کم جاتی ہے، اس کو ہم کم سیکھتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی ہیں؟ ایک دن جہنم کو یاد کرتی ہیں. فکر دیکھیے، جہنم کو یاد کرتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں مایوب کی مائیں بہنیں سنیں اس حدیث کو غور سے. میرے نبی کی مبارک لبوں کا، مبارک زبان کا الفاظ ہے، اس سے اچھا الفاظ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے. مایوب کی کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی ٹینشن ہے؟ کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر. آج ہم روتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں روتی ہیں کس کے لیے؟ دنیاوی ٹینشن کے لیے، دنیاوی فکر کے لیے، دنیاوی مصیبتوں کے لیے. وہ مومنوں کی ماں رات میں بستر سے جہنم کو یاد کرنے کے بعد رونا شروع کرتی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا، کہا مجھے جہنم یاد آئی، میں نے شروع کر دیا. اور میرے نبی آپ مجھے یہ بتاؤ وَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز آپ اپنے اہل خانہ کو یاد کریں گے؟ اللہ اکبر. دیکھو یاد کیا کر رہی تھی، سوچ کدھر تھی، فکر کدھر تھی. اللہ کے نبی سے پوچھا کیا آپ وہاں ہمیں یاد کرو گے؟ اللہ اکبر. آج لوگ کیا کہتے ہیں نا، بہت جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، فلاں صاحب سے یہ دیکھا بھی نہ جائے گا. کہتے ہیں نا لوگ. یہ محسن انسانیت، مومنوں کی ماں، سب سے چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ سے کیا کہتے ہیں جب پوچھا آپ ہمیں یاد کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما فی 3 موات فلا یذکر احد احدا. عائشہ 3 مقام ایسے ہیں اس وقت کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا. اس 3 مقام کی ہمیں فکر ہے. کیا ہم وہ آیتیں قرآن میں نہیں پڑھتے؟ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کیا ہم نہیں پڑھتے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بِشِمَالِهِ پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا پڑھا. تو فکر کیوں لائق ہو بھائیو؟ فکر کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا ضروری. اما عائشہ نے کہا یاد کرو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مقام ایسے ہیں
کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا میں بھی تمہیں یاد نہیں کروں گا. فلا یذکر احد احدا, کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا. وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ کہا عند المیزان, میزان کے وقت سب سے مشکل ترین وقت ہے. قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا فاولئک ھم المفلحون, اور جس کی نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ گیا گناہوں کا جھک گیا فاولئک ھم الخاسرون. ہم پڑھتے تو ہیں نا, ہمیں فکر نہیں ہے, پھر ہماری تیاری نہیں ہے. کہا میزان کے وقت کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا حتی یعلموا, جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ نیکیوں کا پلڑا جھکا یا گناہوں کا جھکا. دوسرا وعند الکتاب, جب کتاب دی جائے گی, جب بندے سے کہا جائے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ, لے یہ تیری اپنی تیار کردہ کتاب ہے, پڑھ لے اس کو. آج بندہ نیکیاں کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد اس کو نہیں پتا نا, رب نے کہا احصاہ اللہ ونسوہ, تو بھولتا ہے میں نہیں بھولتا, میں نے شمار کروا کے رکھے ہیں. تو نے سبحان اللہ کہا کچھ نہیں سمجھا, میں نے تیری وہ نیکی بھی شمار کروا کے رکھی ہے. تو نے کوئی غلط بات کہی, تو نے کچھ نہیں سمجھا, یہ تو معاشرے کی بات ہے, یہ تو عام بول چال میں بولی جاتی ہے, یہ گالی تھوڑی ہے, میں نے وہ بھی لکھا کر رکھی ہے. لے پڑھ لے کتاب. کہا کتاب کے وقت جب دی جائے گی اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا, کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا جب تک کہ پتہ نہ چل جائے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا یا بائیں ہاتھ میں ملا. تیسرا کہا اس وقت جب پل صراط سے گزریں گے, وہ لمحہ ایسا ہوگا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ماؤں بہنوں سوچو, یہ جنتی مومنوں کی ماں, اس کو جہنم کا اتنا ڈر, اس کو جہنم کا اتنا خوف, یہ رات میں اٹھ کر کے رونا شروع کر دے. کبھی جہنم کے خوف سے جہنم کی وعیدیں قرآن مجید میں پڑھ کر کے, حدیث رسولوں میں پڑھ کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے, ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوا؟ بھائیو نہیں ہوا. تو سوچو تو صحیح, آخر ہمیں اس کی فکر نہیں تو پھر کس چیز کی فکر ہوگی؟ معلوم ہے کس جہنم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف کھایا تھا اور کھایا کرتی تھی, رویا کرتی تھی. وہ جہنم جس کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا, وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, جس دن جہنم کو لایا جائے گا. اللہ اکبر, یہ کیسی ہے؟ قرآن مجید میں بے شمار آیات. جہنم کو لایا جائے گا, کیسے لایا جائے گا؟ آئیے اس تعلق سے ایک حدیث سنیے. حدیث اس طرح سے, وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 ملک مع 70,000 ملک. جس دن جہنم کو لایا جائے گا 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوگی, مع کلی, ہر ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 ملک, 70,000 فرشتہ ہوگا, یجرونہا, جو اس کو کھینچ کے لائے گا. مسلم شریف حدیث نمبر 7164, مسلم شریف کی روایت 7164 نمبر کی. 70,000 زنجیریں ہوں گی, جہنم جکڑی ہوئی ہوگی, اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے ہوں گے. آپ جوڑ کے دیکھو کتنے ہوں گے؟ 4 ارب 90 کروڑ کم بیش. اتنے فرشتے جہنم کو جکڑ کر کے لائیں گے. یہ وہ جہنم ہے جس جہنم کو یاد کر کے اما عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں. آج ہمیں فکر نہیں ہے اللہ کی قسم. اور اس جہنم کے اندر آئیے ایک دوسری حدیث سنیے. ایک شخص کو ڈالا جائے گا, اس کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ حدیث اس طرح سے, وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء بالرجل یوم القیامت فیلقى فی النار فتندلک اقطابہ فی النار فیدور کما یدور الحمار فیجتمع علیہ اصحاب النار فیقولون ما شأنک یا فلان الیس کنت تأمر بالمعروف
وتنهى عن المنکر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وانهاكم عن المنکر وآتيه رواہ البخاری حدیث نمبر 3267 بخاری شریف 3267 نمبر کی حدیث. حضرت اسامہ بن زید راوی حدیث وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ایک لمحے بھر کے لیے ڈالا اور اس کو نکالا جائے گا. کیا ہوگا؟ فَتَنْدَلِكُ أَقْطَابَهُ فِي النَّارِ جہنم کی آگ کیا کرے گی؟ اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ پھٹ جائے گا, اس کی آنتیں پھٹ جائیں گی, اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہوگا. فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ جیسے گدھا چکر لگاتا ہے ایسے وہ چکر لگائے گا. فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّارِ سارے جہنمی وہاں موجود ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. وہ اس شخص کو دیکھ کر کے کیا کہیں گے؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ کیا تو دنیا میں معروف کا حکم نہیں دیتا تھا؟ وہ کیا کہے گا؟ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ میں لوگوں کو معروف کا حکم تو دیتا تھا وَلَا آتِيهِ خود معروف نہیں کرتا تھا. لوگوں سے تو کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا. شرابی خود شراب پی رہا ہے دوسرے سے کیا کہے گا؟ شراب مت پی. لوگوں کو معروف کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ لوگوں کو منکر چیز سے روکتا تو تھا. وَآتِي میں خود منکر کرتا تھا. یہ جہنم ہے. آج ہمیں اس جہنم سے بچنے کی فکر نہیں. رب کریم نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو. اس جہنم سے بچا لو. اللہ رب العالمین کہہ رہا بچا لو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اذا سمعتم یا ایھا الذین آمنوا فاستمعوا له کہ لوگو جب تم سنو یا ایھا الذین آمنوا اب اس بات کو غور سے سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب سنو یا ایھا الذین آمنوا غور سے سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں؟ یا تو وہ ایسی چیز ہے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے یا وہ ایسی چیز اب کہی جائے گی جس کے کرنے کا تمہیں حکم دیا جائے گا. جتنے بھی یا ایھا الذین آمنوا آپ پڑھ کے دیکھ لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم جہنم سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو کہا غور سے سنو. اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو ایسی جہنم سے بچاؤ. اپنے اہل و عیال کو ایسی جہنم سے بچاؤ جس جہنم کی یہ کنڈیشن ہے. اللہ اکبر. یہی نہیں اللہ رب العالمین نے جہاں جنتیوں کے کھانے جنتوں کی نعمتیں ذکر کی ہیں ہم وہ نعمتیں پڑھنے کے بعد سننے کے بعد خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ یہ نعمتیں ملے گی یہ چیز ملے گی. 72 حوروں کے بارے میں 2 حوروں کے بارے میں بھائیو سوال تو کر لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں لیکن ہمیں جہنم کی وعیدوں کے بارے میں جہنم کی سزاؤں کے بارے میں نہیں پوچھتے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ ایک کافر کو اگر پتہ چل جائے نا کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی ہے لم يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے. ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها 100 جب رحمت کو پیدا کیا تو 100 حصوں میں پیدا کیا. ایک روح زمین میں ساری مخلوقات کو دی اور 99 حصے اپنے پاس. کہا ایک کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا سوچے گا مجھے بھی مل جائے گی. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ اگر مومن کو پتہ چل جائے نا اللہ کے ہاں نافرمانوں کے لیے عذاب کس کس شکل کے ہیں کیسے کیسے عذاب ہیں لم یعمم من النار وہ بھی سوچے گا کہ جہنم سے بچنا بڑا مشکل ہے. جہنم سے بچنا بڑا مشکل ہے. تو جہاں اللہ نے جنت کی نعمتیں ذکر کی ہیں وہاں جہنم کی سزائیں بھی ذکر کی ہیں جہنم کی نعمتیں بھی ذکر کی ہیں. ہم ذرا ان کو بھی تو دیکھیں ان کو بھی تو سمجھیں. بھائیو آج دنیا میں آج ہم دنیا اچھی چاہیے اچھا مکان اچھی گاڑی اچھے کپڑے ایئر کنڈیشن دنیا کی سردی سے بچنے کے انتظام دنیا کی گرمی سے بچنے کے انتظام ہر موسم سے بچنے کے لیے انتظام اچھے سے اچھے کپڑے. اللہ نے قرآن مجید میں جہنموں کے کپڑوں کا بھی ذکر کیا ہے نا.
جہنمی بھی کپڑے پہنیں گے نا، ان کا بھی ذکر کیا ہے نا، اور جہنمیوں کا بھی تو بچھونا ہے نا، اس کے گدے اور رضائی کا بھی تو ذکر کیا ہے نا، جہنمیوں کے کھانے ہیں نا، اس کا بھی تو ذکر کیا ہے نا، جہنمیوں کے پینے ہیں ان کا بھی تو ذکر کیا ہے نا۔ کیا ہم یہ سنتے نہیں؟ کیا ہم یہ پڑھتے نہیں؟ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں۔ اور اگر سمجھیں گے، اللہ کی قسم ہمارے پڑھنے کا انداز کچھ ہوگا، اور جب سمجھتے ہیں پڑھنے کے بعد جہاں بھی جائیں گے ہمارے دل میں وہ بات آئے گی۔ جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے دل میں بات آئے گی، جب ہمیں دعائیں یاد ہیں تو ہم اس وقت اس لمحے میں جائیں گے تو ہمیں یاد آئے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری دعا سکھائی۔ بندہ صبح اٹھتا ہے، فوراً آنکھ کھلے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد زندہ کر دیا۔ نیند کو موت کہا ہے، والیہ النشور، اور ایک وقت تو ایسا آئے گا میں اسی کے پاس چلا جاؤں گا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے جسم کو رات میں صحیح سلامت رکھا۔ کتنے لوگ ہیں رات میں سوتے ہیں، صبح سے پہلے پہلے آپریشن بھی ہو جاتا ہے، درد اٹھا لے گئے فجر سے پہلے آپریشن۔ عافانی فی جسدی، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے جسم کو صحیح سلامت رکھا۔ ورد علی روحی، اور میری روح کو بھی لٹا لیا۔ وَعَزِنَ لِي بِذِكْرِي، مجھے دوبارہ اپنے ذکر کی اجازت دی۔ ہیں دعائیں یاد ہی حدیثوں کے اندر موجود ہیں، لیکن نہیں یاد ہے نا۔ کیوں نہیں یاد ہیں؟ ہم قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں پابندی سے پڑھتے؟ ہم ان کو سمجھتے نہیں۔ الفاظ کو سمجھیں گے تو کہنے میں بھی مزہ آئے گا۔ رات سونے سے پہلے رب سے کہہ رہا ہے اللہم انک خلقت نفسی، او میرے رب میری روح کو تو نے پیدا کیا، مجھے تو نے پیدا کیا۔ وانت توفاہا، موت بھی تو دے گا۔ لک مماتھا ومحیاہا، موت و زندگی میرے رب تیرے لیے ہے نا۔ اللہم ان احییتہا، اے اللہ میں تو سونے جا رہا ہوں، رات میں اگر تم مجھے زندہ رکھے فاحفظہا، میری حفاظت کرنا۔ وَإِنْ أَمَتَّهَا، اور اگر تم مجھے رات میں موت دے دے، ہم مجھے معافی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا، فاغفر لها، اور میرے رب مجھے معاف کر دینا۔ اللہم انی اسألک العافیۃ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ بھائیو یہ حدیث میں موجود ہے نا، یہ موجود ہے نا۔ نہیں یاد، نہیں مانا پتا تو ہمارے اندر کیا ہے؟ فکر نہیں ہے۔ آؤ سنو، رب کریم نے جہنمیوں کے کپڑوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا ہمیں اس جہنم سے بچنے کی فکر نہیں؟ کپڑے ملیں گے، پوشاک ملے گا۔ کون سا پوشاک؟ اٹھاؤ سورہ حج آیت نمبر 19۔ اللہ کے قسم جس کا ترجمہ قرآن چاہو نا گھر میں موجود ہے نا، موجود ہے۔ آج ہم جاتے ہیں دکانوں پہ، اچھے سے اچھے کپڑے کٹواتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے کٹواتے ہیں، ہمیں ان کپڑوں کا فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، سورہ حج آیت نمبر 19۔ قُطِّعَتْ، کاٹے جائیں گے۔ تھان نکالتے ہیں نا، یہ پسند نہیں آیا وہ نہیں آیا وہ کیا ہوگا؟ ایک ہی تھان ہوگا، وہی پہنایا جائے گا، تیری مرضی نہیں چلے گی۔ قُطِّعَتْ، کاٹے جائیں گے۔ ثِيَابٌ، کپڑے، کس چیز کے؟ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ کے۔ ہے کسی میں سکت پہنے؟ ہے کسی میں ہمت جو جہنم کی آگ کے کپڑے پہنے؟ رب کریم نے جہنمیوں کے کپڑوں کا ذکر کیا ہے۔ آج ہمیں اس جہنم سے بچنے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اس جہنم سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جس کے کپڑوں کا ذکر کیا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ہوگا؟ گندمی رنگ کے کپڑے آگ کے پہنائے جائیں گے، اور یہ کنڈیشن وہاں کپڑوں کی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کھانوں کا بھی ذکر کیا۔ جہنمی ایک عرصہ تک پکارتے رہیں گے کھانا کھانا، پانی پانی۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا، جہنمی جنتیوں کو کہیں گے أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ارے ایک گھونٹ مجھے بھی تو دے دو، میرے طرف بھی تو بہا دو، مجھے بھی تو کچھ دے دو۔ کیا؟ پانی اور کھانا۔ جنتی کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما، یہ دونوں نعمتیں جنت کی تمہارے لیے اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ کیوں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تم نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا،
تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، آج تمہارے لیے یہ نعمتیں نہیں ہیں، کھانا کھانا پکاریں گے، ٹھیک ہے کھانا مانگ رہے ہیں کھانا دے دیا جائے۔ وہ سورہ غاشیہ ہمیں یاد ہے نا، اس میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، لیس لہم طعام الا من ذریع، لیس لہم طعام، جہنمیوں کا کھانا نہیں ہوگا الا من ذریع، خاردار جہاریوں، خاردار جہاریوں، اس کا بھی ذکر کیا، کیا ہوگا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھائے گا نا، لا یسمن موٹا نہیں ہوگا، ولا یغنی من جوع، اس کی بھوک سے وہ بے نیاز نہیں ہوگا، وہ بھوک ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں کھانا ذکر کیا ہے نا، خاردار جہاریاں۔ وہ سورہ دخان آیت نمبر 43 کے اندر ان شجرۃ الزقوم، وہ خاردار جہاری کی سیر کی ہے، زقوم کا درخت ہے، کانٹے دار درخت ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہے، یغلی، یہ کھولے گا پیٹوں کے اندر، یہ خاردار جہاری، یہ زقوم کا درخت یہ کھائے گا۔ اور سورہ مزمل آیت نمبر 11 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، وطعاما ذا غصۃ، اٹکنے والے کھانے، اٹکنے والے کھانے، کیا کھانا ذکر کیا؟ اٹکنے والا زقوم کا درخت۔ اس کے علاوہ ایک کھانا اور ذکر کیا ہے، وہ کیا؟ الا من غسلین، لیس لہم طعام الا من غسلین، سورہ حاقہ پارہ نمبر 29۔ کیا کھانا ہوگا؟ کوئی کھانا نہیں ہوگا ان کے لیے، ایک زقوم طہر کا درخت کانٹے دار، اور من غسلین، زخموں کی وجہ سے جو سڑی گلی پیپ نکلے گی، لیس لہم غسلین، وہی غسلین کھانا ہوگا، وہی بدن سے زخموں کی نکلی ہوئی پیپ ان کا کھانا ہوگا، وہی کانٹے دار درخت ان کا کھانا ہوگا۔ جو حلق سے اتارنا چاہیں گے اترے گا نہیں، جو زخمی کر دے گا۔ اور پھر یہ کھانا مل گیا تو پانی بھی ذکر کیا، پانی بھی مانگیں گے، عرصہ دراز مانگیں گے، جنتیوں سے کہیں گے نہیں ملے گا۔ سورہ کہف ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں نا، اس کی آیت نمبر 29 پڑھتے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، یہ استغاثہ کریں گے، یہ فریاد رسی کریں گے، یہ پانی مانگیں گے، یغاثوا، ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی فریاد کو سنا جائے گا، ان کو دیا جائے گا، بِمَاءٍ، ایسا پانی، كَالْمُهْلِ، جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو، تیل کو ابالا جائے، اس کے نیچے جو گدرا پن رہ جاتا ہے ویسا، یشوی الوجوہ، کیا کرے گا یہ پانی؟ چہرے کو بھون ڈالے گا، یشوی الوجوہ۔ بھائیو ہم نے کباب بھونتے دیکھا ہے نا، ہمارے اندر اس وقت یہ آیت کیوں نہیں یاد آتی کہ ہمارے ہونٹ جن کو آج ہم کچھ نہیں سمجھتے، یہ زبان جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، یہ ہماری ہے جیسا چاہیں بولیں، یہ ہونٹ ہمارے ہیں جیسے چاہیں بولیں۔ بھائیو کل وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، یہ چمڑے بولیں گے، یہ آنکھیں بولیں گی، یہ کان بولے گا، زبان کیا کہے گی؟ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم کیسے بول رہے ہو، تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تمہارا کام بولنا نہیں ہے، تیرا کام دیکھنا، تیرا کام سننا، تیرا کام محسوس کرنا۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس رب نے بولنے کا حکم دیا جس نے سب کو دیا تھا، جس نے دنیا میں تجھے دیا تھا۔ بھائیو جب ان ہونٹوں کے کباب بنیں گے، یشوی الوجوہ، جب یہ چہرہ بھونا جائے گا تب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، پانی مانگیں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 15، اللہ اکبر، یسقا من ماء، ان کو پانی دیا جائے گا۔ کیسا پانی؟ ایسا گرم پانی کہ جو پیٹوں میں جائے گا تو آنتیں پھٹ جائیں گی، آنتیں کٹ جائیں گی۔ یہ جہنم کے پانی کا ذکر کیا ہے، یسقا من ماء صعید۔ اور اس کے علاوہ اور پانی چاہیے تو کیا ملے گا؟ بدن سے نکلنے والی سڑی گلی پیپ،
یہ کھانے اور پانی جہنم کے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، پھر بھی اس جہنم سے بچنے کا ہمارے اندر فکر نہ ہو۔ اور اللہ اکبر، زبان رسالت سے سنیے کہ یہ پیپ کتنی خطرناک، یہ کتنی بدبودار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان دلوا من غساق یہلک فی الدنیا لعنتنا اہل الدنیا۔ لو ان دلوا، اگر ایک ڈول، من غساق، انسان کی زخموں کے پیپ کا دنیا میں بہایا جائے، دنیا میں گرایا جائے، یہلک فی الدنیا، دنیا میں پھینک دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ لعنتنا اہل الدنیا، پوری دنیا بدبودار ہو جائے گی، یہ پوری دنیا اس پیپ سے بدبودار ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، ایسی جہنم سے بچنے کا فکر آج ہمیں ہونا چاہیے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہمارے پاس توحید ہے، اور بے شمار لوگ ہیں کہتے توحید ہے، وہ توحید ہے تو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب جلیل القدر صحابی، جن کو اللہ اکبر، ایک مرتبہ آپ عصر کے بعد باہر نکلے، ایک شخص مشہور تھا مجوسی، ہتھیار بنا رہا تھا، وہ چکیاں بناتا تھا، اس سے کہا بہت اچھی چکیاں، بہت اچھے اوزار بناتے ہو، کہا میں آپ کو بھی بنا کے دوں گا اور ایسا دوں گا کہ لوگ یاد رکھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بات کہی، سنیے غور سے، وہ کتنے دور اندیش تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس نے مجھے دھمکی دی، صحابہ سے کہا اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اور اس نے وہ اوزار تیار کیا جس سے حضرت عمر کو زخمی کیا تھا۔ 17 صحابہ اکرام زخمی ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر زخم لگی، 24 گھنٹے کے بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی پوچھا نماز ہو گئی؟ نماز ہو گئی؟ بھائیو، آج ہمیں فکر کیوں نہیں آخرت کی؟ ہوش آتے پوچھا نماز ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، 24 گھنٹے کے بعد۔ دوسری بات پوچھی کیا مجھے اسی شخص نے زخمی کیا تھا؟ کہا ہاں اسی نے کیا تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کی بھی آخری وصیت، حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں امت کو آخری وصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ ہمیں فکر نہیں ہے آخرت کی، ہم نماز بھی من چاہی پڑھتے ہیں۔ کسی نے کہا نا نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو۔ نماز کے وقت رک جاتا نا، نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو۔ تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو؟ ہم اپنے کاروبار کے لیے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، رب کریم فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن، وہ آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ 25ویں پارہ سورہ شورى کے اندر فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اور لوگو اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کے حکم کو قبول کر لو، قرآن و حدیث کی دعوت کو قبول کر لو، اس کے مطابق عمل کر لو۔ جس دن کا آنا ضروری ہے، جس کا ٹلنا ممکن ہی نہیں، وہ آ کر کے رہے گا۔ کہا لوگو استجیبوا لربکم، رب کے حکم کو قبول کرو، تفرغ لعبادتی، عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، املا صدرک غنن، میں تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا، واسد فقرک، فقر و فاقہ کو بھی روکوں گا، اور وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے، میری توحید کے لیے، میرے نبی کی اتباع کے لیے وقت نہ نکالا تو کیا کروں گا؟ ملأت صدرک شغلا، تیرے دل کو بھر دوں گا ٹینشنوں سے، اور فکر و فاقہ کو بھی نہیں روکوں گا۔ تو ہم چند نمازیں پڑھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، توحید کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فکر ختم ہو گئی۔ اللہ کی قسم، آئیے سنیے، سعد بن معاذ جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، ان کو قبر میں اتارا، لمبی دعا کی، لمبی دعا کی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جس سعد کی اتنی فضیلتیں ہیں، آپ نے اتنی لمبی دعا ان کے لیے کی، میرے جیسے کے لیے، کسی اور کے لیے اتنی لمبی دعا ہو، لیکن ان کے لیے اتنی لمبی دعا؟ جس سعد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کی روح قبض کی گئی تحرکت العرش، اللہ رب العالمین کا عرش ہلا۔ اور یہی نہیں، جن کی روحوں کو آسمان میں لے جانے کے لیے اللہ اکبر
علیین میں لے جانے کے لیے ان کی روحوں کے لیے فتحت لہو ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ اس کی فضیلت ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے آپ کے لیے تو سارے دروازے کھلے ہیں، یہ 7 دن میں آپ کی فضیلت ہے، آسمان کے سارے دروازے کھلے۔ فرشتے تو کسی ایک دروازے سے لے کے گئے ہوں گے لیکن سارے دروازے کھلے، اور جن کی نماز جنازہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شہید لہو 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک۔ اور صحابہ نے اٹھایا تو ہلکے پھلکے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم، بظاہر تم نے اٹھا رکھا ہے، تمہیں نہیں پتا تمہارے علاوہ فرشتوں نے بھی اٹھا رکھا ہے۔ میں نے کیوں لمبی دعا کی ہے؟ بہی کی روایت ہے قضایت علیہ قبر، ان کی قبر نے ان کو دبوچ لیا تھا۔ کیا ہمیں اس کی فکر نہیں؟ قبر نے دبوچ لیا تھا۔ حتی صار کالشعر، کیسے ہو گئے؟ ایسے ہو گئے جیسے کہ ایک بال، اس طریقے سے ہو گئے۔ فدعا لہو، میں نے ان کے لیے دعا کی، حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ ان کی قبر کشادہ ہو گئی۔ بھائیو اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود جنتی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ان کو قبر نے دبوچا۔ ہمارے اندر آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اندر کیا کریں؟ آخرت کی فکر لائیں۔ آخرت کی فکر لائیں گے تب جا کر کے ہم تیاری کریں گے۔ آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو ہم تیاری نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ فکر آخرت ہوگی تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا کیا؟ تیاری کا۔ اور تیاری کیسے ہوگی؟ تیاری کے لیے میں اس جگہ میں نیا ہوں، مجھے راستوں کا پتہ نہیں، مجھے کوئی یہاں کا آدمی پتہ بتائے گا نا راستے کا، تب تو پتہ چلے گا نا۔ اگر ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے، اگر ہمیں جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی ہے تو ہمارے پاس سلیبس ہے قرآن و حدیث۔ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہوگا، ہمیں قرآن و حدیث کی اتباع کرنی ہوگی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے میرے نبی کی اتباع کرو اور قرآن مجید کی اتباع کرو۔ جو بندہ قرآن و حدیث کی اتباع کرے گا، ہر معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، کیا ہوگا؟ اس کی تیاری ہوگی۔ بھائیو ہم اس طرف جاتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وسارعوا، دوڑ پڑو، جلدی کرو، جنت کے لیے جلدی کرو۔ ففروا، دوڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، دوڑو۔ تینوں کا معنی کیا؟ ففروا، دوڑو۔ کس کے لیے؟ جنت کے لیے، نیکیوں کے لیے، اتباع رسول کے لیے، جمعے کا خطبہ سننے کے لیے دوڑو۔ آخرت کے لیے، جنت کے لیے، اتباع کے لیے ہمیں قرآن میں کیا کہا گیا؟ دوڑو۔ اور دنیا کمانے کے لیے معلوم ہے کیا کہا گیا؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پست بنایا۔ اللہ اکبر۔ روئے زمین میں چلو پھرو، زمین کے اتار چڑھاؤ کو دیکھو تو ذلولاً سمجھنا کیا؟ تمہارے تابع کر دیا ہے، پست بنایا زمین کو۔ فَامْشُوا، چلو اس میں روزیاں کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے چلو، اور آخرت کے لیے دوڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اور دنیا کے لیے دوڑو، دنیا کمانے کے لیے دوڑو، اور آخرت کے لیے چلو بھی نہ۔ کسی نے کہا نہ کر فنا راہ جنوں میں اس جوانی کو اے جوان، نہ کر فنا راہ جنوں میں اس جوانی کو اے جوان۔ کب کرے گا عبادت؟ جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ کب کرے گا عبادت؟ جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ کر لے جوانی ہی میں جتنے سجدے کرنے ہیں، میں نے اکثر بوڑھوں کو بنا سجدوں کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور یہ جوانی، حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں ابن آدم کا ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہوگا جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ان عمری ہی فیما افنا، میں نے تجھے عمر دی تھی کہاں گوائی؟ کیا کہیں گے ہماری 70-80 سالہ عمر کہاں گئی؟ ان عمری ہی فیما افنا، کہاں گوائی یہ عمر؟ دنیا کمانے میں، دولت جمع کرنے میں زندگی ملی تھی، رب کی عبادت کرنے کے لیے، نبی کی اتباع کرنے کے لیے زندگی بیت رہی ہے، کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے
کیا کرو گے اتنی دولت کما کر کے؟ قبر میں نہ الماری ہے، کفن میں نہ جیب ہے، بھائیو خالی ہیں، وہ سلے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، تیرا پرس اور تیری جیبیں بھی اتار لی جائیں گی، بن سلا کپڑا پہنایا جائے گا۔ جو کوٹھی جس کو تو اپنی کوٹھی سمجھتا ہے، تجھے پتہ نہیں تیری کوٹھی تیرے سائز کے مطابق بنے گی۔ کہتے ہیں 9 گزیے کی قبر ہے، وہ اس کے سائز کے مطابق بنی ہے، ہمیں اس کوٹھی کی تیاری نہیں ہے۔ انعمرہ فیما افنا، یہ عمر کہاں گوائی؟ کیا کہیں گے؟ ہے میرے رب کون سی عمر؟ لم یلبسوا الا عشیۃ و ضحاھا، بھول جائیں گے، کہیں گے مجھے تو عمر اتنی ملی تھی جتنے صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک اتنی عمر ملی تھی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، سورہ فاطر کی آیت نمبر 37۔ کیا میں نے تجھے یہ عمر نہیں دی تھی؟ تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر لیتا، تو اتباع کرنا چاہتا تو کر لیتا، میں نے تجھے دی نہیں تھی؟ وجاءکم النذیر، میں نے ڈرانے والے بھی بھیجے تھے تمہارے پاس، وہ ڈرانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے کچھ نہیں سمجھا، تو لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی اور پرہیزگار رہا، اور تنہائیوں میں تو نے گناہ کیے، تنہائی میں رب کا خوف، فکر آخرت تیرے دل میں نہیں تھی۔ اور جو بندہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4245، اگر اسلام 360 ہے تو نکال کے دیکھ لیجئے، 4245 حدیث اس طرح سے، وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعالمن من امتی اقوام یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیض فیجعلها اللہ عز وجل هباء منثورا۔ قال ثوبان صفهم لنا وجلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ قال اما انکم من اخوانکم ومن جلدتکم یاخذون من اللیل کما تاخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو باروز قیامت تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، احد پہاڑ کے برابر، ہمالیہ پہاڑ کے برابر بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے ذرات بنا دے گا۔ ارے ثوبان کو فکر آخرت دیکھیے، فوراً کہتے ہیں یہ نبی کے غلام ہیں، نبی کی خدمت کرنے والے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صفہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے نبی ہمیں جلدی ان کی صفات بتائیے، ہمیں ان کے اوصاف بتائیے، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، ہم نہیں جانتے، آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہمیں بچ جائیں، ہم بچ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری طرح ہوں گے، تمہاری طرح چمڑیاں ان کی بھی ہیں، یا خذون من اللیل کما تاخذون، جیسے تم نمازی ہو، تہجد گزار ہو، وہ بھی ہیں، ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ، لیکن جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کیا ہوگا؟ ان کی نیکیاں ہباء منثورہ ہو جائیں گی۔ آج ہمیں فکر کی ضرورت ہے، یہ فکر ہے، اور اس کے فکر کے بعد تیاری سب سے پہلے کیا؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی معرفت حاصل کیجئے، توحید کا علم حاصل کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، اعمال صالحہ کیجئے، نماز کو کبھی مت چھوڑیے، نیکیوں کو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہر ایک نیکی کرنے کی کوشش کیجئے، تو کیا ہو جائے گا؟ ہماری تیاری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن شداد بن عوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی موت کی بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ اور بے وقوف والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، بے وقوف آدمی وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے۔ بھائیو یقین تو وہ کرے گا نا جس کے پاس کچھ ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا امید کرے گا؟ اور موت کے وقت جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں خوف اور امید دونوں پیدا ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے پاس گئے، وہ آخری لمحات میں تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیف تجدک، اپنے دل میں کیا پا رہے ہو؟ اس نے کیا کہا؟ ارجو اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں اپنی نیکیوں کی وجہ سے، وَأَخَافُ الذُّنُوبِ، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت کے وقت
جس انسان کے دل میں خوف اور امید دونوں چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ خوف والی چیز ختم کر دیتا ہے، امید والی چیز دیتا ہے۔ لہذا فکر کے بعد مرحلہ آتا ہے تیاری کا، اور تیاری توحید کو نہ چھوڑیے، شرک کے قریب مت جائیے، سنتوں کو نہ چھوڑیے، بدعت کے قریب مت جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے، اور اس کے علاوہ خرافات سے، بدعت سے، ان ساری چیزوں سے بچیے۔ آج ہم نے فکر بھی چھوڑ دی اور تیاری بھی چھوڑ دی، آج ہماری نماز بھی من چاہی ہوگی، آج ہماری عبادت بھی من چاہی ہوگی، آج ہماری اتباع بھی خواہش اور من چاہی ہوگی۔ اللہ کی قسم ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، ہمارا اپنا کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمارا پروسپیکٹس اگر کوئی ہے، ہمارا سلیبس اگر کوئی ہے تو وہ ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث جس طرح سے تیاری کا حکم دیں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس طرح سے تیاری کریں، تو پھر نتیجہ الحمدللہ قبر میں بھی آسانی ہوگی۔ الحمدللہ جب ہماری تیاری ہوگی تو بندے سے پوچھا جائے گا من ربک، وہ کہے گا ربی اللہ، ما دینک، دینی الاسلام، ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم هو رسول اللہ۔ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا۔ سنن ابو داؤد کی روایت، چوتھا سوال ہوگا اس سے۔ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا نا 3 سوال ہوں گے، جی 4 ہوں گے، 4 ابو داؤد کی روایت۔ چوتھا سوال کیا ہوگا؟ تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ ہے؟ لما دریتا، کیسے پتا چلا؟ وما یدریکا، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہے گا نا ربی اللہ۔ جواب تینوں صحیح دیے، اس نیک متقی پرہیزگار سے پوچھا جائے گا وما یدریکا، ابو داؤد کتاب الجنائز کی روایت، وما یدریکا کیسے پتا چلا؟ کس کتاب کا نام لے گا؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، وآمنت بہ، پڑھا ہی نہیں ایمان بھی لایا، اور صرف ایمان ہی نہیں لایا، ویسے ہی عمل کر گئے، صدق تو تصدیق بھی کی۔ آج ہم پڑھتے تو ہیں، سمجھتے نہیں، سمجھتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث کے 5 حقوق ہیں، تلاوت کرنا، سمجھنا، ایمان لانا، عمل کرنا، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ بندہ کہے گا میں نے اس کو پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا ہوں، اس کی تصدیق کی ہے، فنادى منادی من السماء، آسمان سے آواز آئے گی، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ اللہ کی آواز ہوگی، میرے بندے نے سچ کہا۔ بھائیو یہ منظر آنا ہے نا، اگر ہمیں اس منظر میں کامیابی کے لیے ہم بھی کہیں قرأت کتاب اللہ، پڑھیے آج، ہم بھی کہیں وآمنت بہ، سچا ایمان لائیے، ہم بھی کہیں صدقت، ویسا ہی عمل کیجیے آج، تو کیا ہوگا؟ یہ ہماری تیاری ہوگی۔ اگر ہم نے اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ کر کے اور کتابوں کو لے لیا، اگر ہم نے اس نبی کی اتباع کو چھوڑ کر کے ہم نے اور کچھ لے لیا، تو بھائیوں اور مہریں کوئی وہاں چیک نہیں کی جائے گی، اور کوئی سکہ وہاں نہیں چلے گا۔ کسی نے کہا رہے دور تم یوں ہی ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھور میں عمر یوں گوائی، ذرا اطاعت کی کشتی میں آ کر تو دیکھو۔ دھرے امتیوں کے ہاتھ پر ہاتھ تم نے، دھرے امتیوں کے ہاتھ پر ہاتھ تم نے، شافی محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو۔ قطب فقہ سے تو چمٹ کر دیکھا تم نے، قرآن و حدیث کو سینے سے لگا کر تو دیکھو۔ رہے حنفی مالکی، بنے حنبلی شافعی، دعوت حق اہل الحدیث، دعوت حق قرآن و حدیث اپنا کر کے دیکھو۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔